بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زحافات مفردہ۔ کل کے سبق میں آپ حضرات نے زحاف کی تعریف پڑھی کہ زحاف کسے کہتے ہیں، تو زحاف نام ہے تغیر کا، تبدیلی کا۔ جو آپ نے اجزاء ارکان پڑھے ہیں وہ صحیح و سالم اجزاء ارکان کی شکل و صورت آپ کے سامنے موجود ہے۔ کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے تو ان اجزاء، ان ارکان جنہیں اصول و فروع کہتے ہیں، ان سے بحریں بنائی جاتی ہیں، تو وقت ضرورت ان کے اندر تغیرات کا وقوع ہوتا ہے، یعنی کبھی ایک حرف کم کر دیا جاتا ہے، کبھی ایک سے زائد 2 حرف کم کر دیے جاتے ہیں، اور کبھی بڑھوتری بھی ہوتی ہے کہ کبھی کسی جز پہ کوئی حرف بڑھا دیا جاتا ہے، تو وہ الگ بیان ہے۔ جو ابھی سبق ہے وہ ہے زحاف کا۔ زحاف 2 طرح کے، ایک زحافات مفردہ اور ایک زحافات مرکبہ۔ زحافات مفردہ کا مطلب یہ ہے کہ جز سے صرف وقت ضرورت ایک حرف کو حذف کرنا، اور زحافات مرکبہ میں ایک سے زائد 2 حرف کا حذف ہوتا ہے وقت ضرورت۔ پھر اس کے بعد بیان آئے گا علت کا۔ علت 2 طرح کی ہوتی ہے، علت نقص اور علت زیادت۔ علت نقص میں 1 2 3 4 جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسے حرف کو کم کیا جاتا ہے، اور علت زیادت میں 1 2 حروف جیسی ضرورت ہو جس پر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو وقت ضرورت کبھی جو ارکان اجزاء افعال آپ نے پڑھے ہیں، 1 2 حرف حذف کرنے کی بات آ جائے، ضرورت پڑ جائے تو آپ انہیں حذف کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایک حرف کو حذف کر رہے ہیں تو کس کو حذف کر رہے ہیں؟ دوسرے کو حذف کر رہے ہیں، چوتھے کو حذف کر رہے ہیں، 5ویں کو حذف کر رہے ہیں، کس جز کے کس حرف کو حذف کر رہے ہیں، اس لحاظ سے ان تغیرات کے، ان تبدیلیوں کے نام ہیں۔ وہ کیا کیا نام ہیں دیکھیں۔ زحافات مفردہ، نمبر 1 خبن۔ خبن کسے کہتے ہیں تو دیکھ لیں، دوسرے ساکن کو حذف کرنا۔ مثال کے طور پہ فاعل ہے، یہ فاعل میں دوسرا ساکن فا کے بعد الف ہے، تو کہیں آپ کو ضرورت پڑی اپنی شاعری، اپنی نظم، اپنے مصرع کی وجہ سے کہ فاعل نہیں رہ پا رہا ہے، اگر فاعل کو فاعل کر دیا جائے تو بات بن جائے۔ ایسا کہیں آپ کو محسوس ہوا، ضرورت پڑی آپ کو، تو ایسا آپ کر سکتے ہیں، یعنی فاعل کو فاعل کر سکتے ہیں۔ اور اس تبدیلی کا نام فن عروض میں خبن رکھا جائے گا، اور جس جز میں یہ خبن واقع ہوگا، یعنی جس جز کے دوسرے ساکن کو آپ حذف کریں گے، اس جز کو مخبون کہا جائے گا۔ خبن دوسرے ساکن کو حذف کرنا، جیسے فاعل سے فاعل، مستفعل سے مفاعل۔ اب مستفعل سے یہ مفاعل کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے مستفعل کے سین کو حذف کیا تو بچا متفعل۔ متفعل مستفعل ہے، مستفعل 2 سبب خفیف، اس کے بعد وتد مجموع ہے، مستفعل۔ تو آپ نے ضرورت کی بنا پر مستف کے دوسرے ساکن سین کو حذف کر دیا تو بچا اب متفعل، سین نکل گیا تو کیا بچا؟ متفعل۔ تو ایک بات ذہن میں بسا لیں کہ جب ان اجزاء جن کو آپ اصول و فروع کہتے ہیں، کسی جز میں کوئی تغیر واقع ہو، چاہے ایک حرف کو حذف کر کے یا 2 حرف کو حذف کر کے، تغیر کے وقوع کے بعد اگر وہ جز ایسا ہو جاتا ہے، اس جز کا تلفظ، تکلم اس انداز پر، اس طور پر ہو رہا ہے کہ وہ صورت عروضیوں کے یہاں غیر مانوس ہے، یعنی اس تلفظ کے ساتھ
اس شکل و صورت کے ساتھ اس جز کو استعمال نہیں کرتے، تغیر واقع ہونے کے بعد جز کی جو حالت جو حیت ہو گئی، تو ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں، وہ اسی وزن پہ ایک ایسا جز لے کے آتے ہیں جو ان کے یہاں مانوس ہو، استعمال میں ہو۔ تو آپ نے مستفعل کے سین کو حذف کیا، بچا متفعل، اور یہ متفعل اس شکل و صورت، اس تلفظ، اس تکلم کے ساتھ عروضیوں کی یہاں غیر مانوس ہے، استعمال میں نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، تو یہ کریں گے آپ کے متفعل کے وزن پر ایک ایسا جز لے کے آئیں گے جو جز مانوس ہو، استعمال میں ہو۔ وہ آپ کیسے کریں گے، وہ آپ ایسے کریں گے، دیکھیں گے پہلے کہ تغیر کے بعد ہوا متفعل، متف ہوا، تو پہلے کیا ہوا، وتد مجموع، متف، دو لگاتار متحرک ہے، متف، اس کے بعد تیسرا ساکن ہے، متف پھر ہے وتد مجموع۔ تو آپ ایسا جز لے کے آئیں گے جو اسی وزن پہ ہو، کس وزن پہ، متفعل کے وزن پہ، یعنی پہلے وتد مجموع ہو اور پھر وتد مجموع ہو۔ تو متفعل غیر مانوس ہے، استعمال ہے نہیں اس کا عروضیوں کے یہاں، تو آپ متفعل کے وزن پہ مفاعل لے آئیں گے۔ تو دیکھیں مفاعل، متفعل، دونوں کا وزن ایک ہے۔ مفا میں میم متحرک ہے پہلے، پھر فا متحرک ہے، پھر الف ساکن، دو متحرک کے بعد تیسرا ساکن۔ ایسے ہی متف میں ہے، متف کے میم متحرک، تا متحرک، پھر فا ساکن، کہ دو متحرک کے بعد تیسرا ساکن۔ اس کے بعد ایلن تھا وہاں، تو یہاں بھی ایلن ہے۔ ہاں، تو اس بات کو ذہن میں بسا لیں آپ کہ جب کوئی تغیر اصل جز کے اندر واقع ہوتا ہے، کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے، تبدیلی کے وقوع کے بعد اگر جز کی حیت، اس کی صورت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس شکل و صورت، اس تلفظ کے ساتھ عروضیوں کی یہاں وہ جز استعمال میں نہیں ہے بلکہ غیر مانوس ہے، تو اسے مانوس بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں، اسی وزن پہ دوسرا ایسا جز لے آتے ہیں جو کہ ان کے یہاں استعمال میں ہو، مانوس ہو۔ ہاں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مستفعل میں جب خبن واقع ہوا، دوسرے ساکن کو آپ نے حذف کیا تو مستفعل متفعل ہو گیا، اور متفعل ان کے یہاں استعمال نہیں ہے، تو متفعل کی ہی طرح مفاعل لے آئے۔ جس طرح سے متفعل میں دو وتد مجموع ہیں، ایسے ہی مفاعل میں دو وتد مجموع ہیں۔ اتنا بھی خیال رکھیں کہ ارکان میں جو اجزاء ہیں ان میں صرف حرکات اور سکنات کا لحاظ ہوتا ہے، زیر زبر وغیرہ کا لحاظ نہیں ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ متفعل کے میم پہ ضمہ ہے، مفاعل کے میم پہ فتح کیسے آ گیا۔ ہاں، ان باتوں کا لحاظ نہیں ہوتا، بس لحاظ یہ ہوتا ہے کہ متحرک کے مقابل متحرک ہو اور ساکن کے مقابل ساکن ہو۔ تو مستفعل کے بعد جب متفعل ہوا تو میم متحرک ہے، مفاعل کا میم بھی متحرک ہے، متفعل کا تا متحرک ہے، ایسے ہی میم کے بعد مفاعل کا فا متحرک ہے، متفعل کا فا متحرک ہے، تیسرا حرف، ایسے ہی مفا کے فا کے بعد تیسرا حرف الف ساکن ہے، وہ ساکن ہے، یہاں بھی ساکن ہے۔ ایسے ہی علم کی صورت ایک ہے۔ ہاں، تو بس متحرک کے مقابل متحرک رہے گا، ساکن کے مقابل میں ساکن رہے گا، نہ ضمہ فتح کسرہ کا لحاظ ہوگا اور نہ ہی حرفوں کا لحاظ ہوگا کہ متفعل میں پہلے میم تھا، چلیے مفاعل پہلے میم آ گیا، پھر متفعل میں پھر تا ہے، یہاں پر فا کیسے آ گیا۔ ہاں، پھر فا ہے تو فا کی جگہ میں مفاعل میں الف کیسے آ گیا۔ ان باتوں کا لحاظ نہیں ہوگا، صرف وزن کا لحاظ اور حرکات و سکنات کا لحاظ ہوتا ہے بس۔ ہاں، تو خبر کہتے ہیں دوسرے ساکن کو حذف کرنا، جیسے فاعل سے فعل۔
ہاں مستفعل سے مفاعل. اب مستفعل سے مفاعل کیسے ہوا؟ تو لمبی چوڑی گفتگو اس سلسلے میں ہو گئی ہے. آگے چلیں. نمبر 2 اضمار. اضمار کہتے ہیں دوسرے متحرک کو ساکن کرنا. جس کا جو دوسرا متحرک ہے، اب آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے کہ اگر جس کو آپ لے آئے ہیں، جس کے وزن پہ آپ شعر و شاعری کر رہے ہیں، کہیں ایسا ہوا کہ اس جس کا جو دوسرا متحرک ہے اگر اسے ساکن کر دیا جائے تو آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ بات بن جائے گی آپ کی، اور اگر متحرک ہی رکھ رہے ہیں تو آپ کی بات نہیں بن رہی ہے. تو آپ ایسے موقع پر اس جز کے دوسرے متحرک کو ساکن کر سکتے ہیں، اور اس کو نام دیں گے اضمار کا. جس جز کے اندر یہ واقع ہوگا اسے مضمر کہا جائے گا. اضمار دوسرے متحرک کو ساکن کرنا، جیسے متفاعل. تو متفاعل کا دوسرا متحرک کیا ہے؟ تا ہے. آپ نے تا کو ساکن کر دیا تو ہو گیا متفاعل. کیا ہوا؟ متفاعل. سبب خفیف پھر سبب خفیف متفا، اور اس کے بعد وتد مجموع. یہ ہو گیا یعنی متفاعل کے جب دوسرے متحرک کو آپ نے ساکن کیا تو وہ ہو گیا متفاعل. 2 سبب خفیف لگاتار، اس کے بعد وتد مجموع. اور متفاعل چونکہ عروضیوں کے یہاں استعمال ہے نہیں، متفاعل ہے استعمال میں، تو کیا کریں گے آپ؟ تو آپ دوسرا جز لے کے آئیں گے جو اسی وزن پہ ہو. وزن کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لگاتار اس جز میں 2 سبب خفیف ہوں اور اس کے بعد وتد مجموع ہو، جیسا کہ متفاعل میں ساکن کرنے کے بعد ہوا ہے متفاعل. تو آپ متفاعل کے وزن پہ لے آئیں گے مستفعل. تو متفا، تو متفا مستفعل. دونوں کا وزن ایک ہے، متفاعل کا اور مستفعل کا. تو متفاعل نہ استعمال کر کے متفاعل کو مستفعل کر لیں گے. ہاں کہیں اگر ایسا ہو کہ متفاعل جز کو لے کر اسی کی تکرار کے ساتھ آپ شعر و شاعری کر رہے تھے، مگر کہیں ایسا موقع آ گیا کہ متفاعل کو متفاعل رکھ کر اب کی بات نہیں بن رہی ہے، اگر دوسرے ساکن کو حذف کر دیا جائے، متفاعل کو یعنی دوسرے متحرک کو ساکن کر دیا جائے تو آپ کی بات بن جائے گی. تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، یعنی دوسرے متفاعل کے دوسرے متحرک کو ساکن آپ کر سکتے ہیں، مگر جب آپ متفاعل کے دوسرے متحرک کو ساکن کر دیں تو جو بچے شکل و صورت جو حیت اس کے ساتھ اسے استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ یہ غیر مانوس ہو جائے گا، غیر مستعمل ہوگا عروضیوں کے یہاں. تو ایسا جز لے کے آئیں گے جو اسی وزن پہ ہو اور مستعمل ہو، مانوس ہو، تو آپ اس کو کر لیں گے مستفعل. ہاں. نمبر 3 اور جس جز میں یہ اضمار یعنی دوسرے متحرک کو ساکن کیا جائے اسے مضمر کہیں گے. وقف دوسرے متحرک کو حذف کرنا، جیسے متفاعل سے مفاعل. تو متفاعل کے تا کو آپ نے حذف کر دیا، کیا بچا؟ مفاعل بچا، یعنی مفاعل بچا. مفاعل متفاعل کے جب تا کو آپ نے جو دوسرا متحرک حذف کر دیا تو بچا مفاعل. تو بس مفاعل نہ کہے کہ آپ اسے مفاعل کہیں گے. مفاعل، مفاعل. تو متفاعل کا تا نکل گیا تو کیا بچا؟ 2 وتد مجموع لگاتار. تو مفاعل میں بھی ویسا ہی ہوا. اور جس میں یہ واقع اسے معکوس کہیں گے. نمبر 4 طے. طے کہتے ہیں چوتھے ساکن کو حذف کرنا، جیسے مستفعل سے مفتعل. تو مستفعل کے فا کو آپ نے حذف کیا جو چوتھا ساکن ہے، تو کیا بچا تھا؟ مستعل بچا تھا.
مستعلن، شروع میں سبب خفیف، اس کے بعد فاصلہ صغرا، مستعلن، تو مستعلن کے وزن پہ رکھیں گے مفتعلن، اور جس کے اندر یہ واقع ہو اسے متوی کہتے ہیں۔ یہ 4 اصطلاحات خب نظمار وقت طے، کل آپ حضرات یاد کر کے لائیں۔ کل تو منگل ہے نا، کل کیا ہے؟ اتوار ہے آج، کل پیر ہے نا، ہاں تو کل آپ حضرات یاد کر کے لائیں۔ کل یہ جو پڑھایا آج یہ پھر آگے پڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔